رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل من الرحمن الرحيم. کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم مجید. معزز سامعین، آج کا ہمارا سبق سورہ حامیم سجدہ میں ہے. اس سے قبل سورۃ المؤمن ہم نے پڑھی، حامیم مؤمن. اس سے پہلے سورہ زمر ہم نے پڑھی. سورہ زمر تمہید تھی 7 حوامیم کے لیے، یعنی سورہ زمر کے بعد آگے 7 وہ صورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں. ان کو کہتے ہیں حوامیم 7. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابٌ وَلُبَابُ الْقُرْآنِ فِي الْحَوَامِيمِ. ہر چیز کا ایک لباب، خلاصہ، مکھن ہوتا ہے، نچوڑ ہوتا ہے. پورے قرآن مجید کا لب لباب حوامیم 7 ان 7 حوامیم کے اندر موجود ہے. ہمارے استاذ العلماء حضرت مولانا بشیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے، وہ فرماتے تھے یہ حوامیم کے 7 نام ہیں، ان کی ترتیب مجھے یاد نہیں رہتی تھی. جیسے ابھی ہم نے پہلے حامیم مومن پڑھی، ابھی حامیم سجدہ ہے، اس کے بعد حامیم شورى آ رہی ہے، زخرف آ رہی ہے، دخان آ رہی ہے، جاثیہ آ رہی ہے، احقاف آ رہی ہے. یہ 7 نام ہیں. یہ خاص کر طلباء کے لیے. وہ فرماتے ہیں کہ ترتیب یاد رکھنے کے لیے میں نے ایک لفظ بنایا، مس شذ الدجا. مس شذ الدجا. اب میم سب سے پہلے آتا ہے، میم سے مومن، اس کے بعد سین ہے، سین سے سجدہ، اس کے بعد شین ہے، شین سے شورى، اس کے بعد زا ہے، زا سے زخرف، اس کے بعد دال ہے، دال سے دخان، اور جیم سے جاثیہ اور الف سے احقاف. یہ 7 حوامیم کے نام اس لفظ میں آ گئے ہیں. سورہ زمر میں تمہیداً یہ بات فرمائی فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. اللہ کی عبادت کرو اور عبادت خالص اسی کی کرو. سورہ حامیم مومن نے فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اللہ کی خالص پکار کرو اور پکار اسی کا حق ہے. اس کے بعد اب حامیم سجدہ ہے، اس میں فرمایا
انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروا. ادھر آگے آ جائیں، ادھر جگہ پڑی ہے کافی. فرمایا الہ تمہارا ایک ہی ہے، اسی کی طرف قائم رہو، ڈٹ جاؤ اور اسی کی طرف رجوع کرو اور اس سے استغفار کرو. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ترتیب سے اللہ تعالیٰ یہ مسائل ارشاد فرما رہے ہیں. اہل مکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مخالف ہوئی ہے نا جی، تو انہوں نے ایک دفعہ مشورہ کیا کہ ہم میں سے جو زیادہ سمجھدار بندہ ہے نا اس کو بھیجیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ سے جا کے بات چیت کرے. انہوں نے اپنا سمجھدار بندہ عتبہ منتخب کیا. عتبے سے کہا کہ تم جا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کر اور ان کی بات سن اور وہ کیا کہتے ہیں اور کسی طریقے سے ان کو قائل کر تاکہ جھگڑا ختم ہو. عتبہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اس نے کہا دیکھو بھتیجے آپ ہمارے اپنے ہو، ہم برادری کے ہیں، کیوں جھگڑے میں پڑے ہوئی ہیں، کیوں اختلافات ہیں، بات جھگڑے کو ختم کریں، کسی نہج پہ لے جائیں، اختلافات ختم ہونے چاہیے. دیکھو یہ جو تم کلام پڑھتے ہو قرآن، اس میں تھوڑا رد و بدل کر لو، اس میں ہمارے جو معبودوں کی نفی ہے یہ آیتیں نکال دو، باقی پڑھتے رہو، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. اس قسم کی باتیں اس نے کی نا. وہ جب ساری باتیں کر چکا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے جو کہنا تھا کہہ لیا؟ اس نے کہا ہاں جی کہہ لیا. حضور نے فرمایا میری بات سنو. پھر آپ نے یہ آیتیں پڑھی جو ابتدائی آیتیں ہیں جی، اور ان آیتوں کا عتبہ کے دل پر اتنا اثر ہوا کہ اس نے جا کے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کر رہا ہے یہ شاعروں کا کلام بھی نہیں، کاہنوں کا بھی نہیں، جا کے اس کی بات سنو اور سمجھنے کی کوشش کرو. لیکن ابو جہل نے پھر اس کو کہا واہ بھائی واہ، تیرے اوپر بھی نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو کا اثر تو نہیں ہو گیا؟ پھر اس نے کہا نہیں نہیں ایسا کوئی اثر نہیں. پھر ضد میں آ کے وہ بھی ڈٹ گیا، لیکن اثر ہوا تھا اس کے دل پہ. سنیے جی وہ آیتیں کون سی تھی، لیکن جب محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہوں گے تو پھر اثر بھی کیا ہوگا جی. جن کو بات سمجھ میں آئی وہ ذرا کہیں سبحان اللہ. آپ نے فرمایا عتبہ سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. تم کہتے ہو اپنی مرضی سے کوئی رد و بدل کروں، میں تب کرتا جو یہ میں نے خود بنایا ہوتا. تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ کسی انسان کا کلام نہیں، نازل کیا گیا اس ذات کی طرف سے جو رحمان اور رحیم ہے. کتاب فصلت آیاتہ، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے، تفصیل سے اس کی آیتیں بیان کر دی گئی ہیں. قرآن عربی، عربی قرآن ہے، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے ہے جو جانتے ہوں، علم رکھتے ہوں. جو اس قرآن کی عظمت کو سمجھ جائے اس سے پتہ چلتا ہے یہ کتنی عظمت والی کتاب ہے. اللہ اکبر. جن لوگوں کو اللہ یہ توفیق دیتا ہے وہ قرآن کریم کی محبت میں آتے ہیں، قرآن کھول کے بیٹھتے ہیں. یہ انہی کو پتہ ہے کہ اس کا کتنا بڑا مقام. جن نادانوں کو نہیں پتہ وہ اس سے محروم ہے. ہمارے وہ طلبہ جو قرآن پڑھتے ہیں انہیں اگر یہ احساس ہو جائے کہ وہ کتنی عظیم کتاب پڑھتے ہیں، وہ سارے کام دھندے چھوڑ کے اسی پہ توجہ دے کے واقعی یہ بہت بڑا منصب ہے. اللہ ہمیں اپنی کتاب کے ساتھ تعلق نصیب فرمائے. محروم ہے وہ شخص جو قرآن سے محروم رہ گیا. اچھا جی، فرمایا قرآن عربی لقوم یعلمون، یہ عربی قرآن ہے اس قوم کے لیے جو جانتے ہو. بشیرا و نذیرا، کیوں قرآن نازل ہوا ہے؟ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بن کر آیا ہے. فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ، اکثر لوگوں نے اعراض کر لیا، اکثر لوگوں نے منہ موڑ لیا.
वहुम ला यस्माऊन, वो सुनते ही नहीं हैं कुरान को। अल्लाह फरमाते अक्सर लोगों ने मुंह मोड़ लिया, सुनते ही नहीं कुरान को। वकालू, और वो यूं कहते हैं, कुलूबुना फी यकिन्नतिन, हमारे दिल पर्दे में है, मिम्मा तदऊना इलैहि, उससे जिसकी जानिब आप हमें बुलाते हैं। वफी आज़ानिना वक़रुन, हमारे कानों में बोझ है। वमिन बैनिना व बैनिका हिजाबुन, हमारे और आपके दरमियान पर्दा है। फामल इन्नना आमिलून, सो ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तू भी अमल कर, हम भी अमल करने वाले हैं। वो मुनकिर यूं कहते हैं, हम नहीं सुनते, हमारे कानों में पर बोझ है, हम नहीं सुनते, हमारे दिलों में पर्दे हैं। अल्लाह फरमाते हैं वो इतने बदनसीब हैं, मेरी आयतें मेरा नबी सुनाने के लिए आता है और वो बदनसीब सुनने के लिए तैयार नहीं होते। उतबा ये बातें सुनता रहा और यूं ना हैरान होकर देखता रहा आप सल्लल्लाहु, और फिर उसके दिल पे ऐसा असर हुआ, उल्टे पांव पीछे चला गया और जाकर कहने लगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झगड़ा ना करो, उसकी जो बात है वो सुनो, वो किसी इंसान का कलाम नहीं, वो वाकई अजीबो गरीब कलाम है। कुल आप फरमा दीजिए, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, बेशक मैं बशर हूँ, इंसान हूँ तुम जैसा। उन्हें ये एतराज था, ओ जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बन गए, हम क्यों नहीं नबी बने? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी बिरादरी के हैं, आप नबी बन गए, हम क्यों नहीं बने? और मैंने ये कब दावा किया है कि मैं फरिश्ता हूँ? इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं भी इंसान हूँ तुम जैसा, लेकिन फर्क ये है, यूहा इलैया, मेरी जानिब वही आती है, तुम्हारी जानिब वही कोई नहीं आती। सूरह अनाम में है ना, सूरतुल अनाम में, वहां पे जब उन्होंने कहा ना कि ये अगर आप नबी हैं पहाड़ों को सोने का बना दें, अगर आप नबी हैं नदी नाले जारी कर दें, अगर आप नबी हैं जो हम मुतालबे करते हैं पूरे कर दें। जवाब में अल्लाह फरमाया आप इनसे कह दीजिए, ला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह, मैंने ये दावा थोड़ा ही किया कि रब के खजाने मेरी मुट्ठी में है। अगर मैंने ये दावा किया होता फिर आप ये कहते कि अगर खजाने आपकी मुट्ठी में है तो सोने का बनाओ। अच्छा जी ये बताओ क्यामत कब आई है? फरमाया वला आलमुल गैब, मैंने ये दावा कब किया कि मैं क्यामत को लेके आ रहा हूँ या ये मैं सारा गैब मेरे पास है? मैं तो ये कहता हूँ मैं अल्लाह का नबी हूँ और उसकी तरफ बुलाने के लिए आया हूँ। उन्होंने कहा जब आप ये भी कहते हैं खजाने मेरे पास नहीं अल्लाह के पास है, ये भी कहते हैं क़यामत भी रब लाएगा और उसके इल्म में है, फिर आप में और हम में फर्क क्या हुआ? फरमाया फर्क ये है, कुल हल यस्तविल आमा वल बसीर, इतना फर्क है जितना अंधे और देखने वाले में फर्क होता है। तुम अंधे हो, मैं देखने वाला हूँ, तुम्हें तुम्हारी तरफ वही नहीं आती और मेरी तरफ रब की वही आती है, मैं रब की वही से कलाम करता हूँ। ये फर्क है, थोड़ा फर्क है। इसने फरमाया कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, आप कह दीजिए बेशक मैं इंसान हूँ तुम जैसा, यूहा इलैया, वही की जाती है मेरी जानिब। ये जो मिस्लुकुम है ना, इस पे बाद लोगों को बड़ा शुबा होता है, नऊज़ बिल्लाह माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, जैसे हम हैं नऊज़ बिल्लाह ऐसे है, हरगिज़ दर्जे और मकाम की बात नहीं हो रही भाई, यहाँ पे जिन्स की बात हो रही है। मिसाल एक मिसाल से मैं आपको बात समझाऊं, पट्टे से ईंटें लेकर आए, एक ही ट्राली एक ही ट्रक में ईंटें लाद कर लाए, एक ईंट लग गई है वाशरूम में और एक लग गई है मस्जिद के मेहराब में, फर्क दोनों में है या नहीं है बोलो? लेकिन ईंटें तो दोनों ईंट ही है ना, ईंट तो उसको भी ईंट कहेंगे इसको भी ईंट कहेंगे, दर्जे में कितना फर्क है। शायर ने बड़ी खूबसूरत बात की है, मुहम्मदुन बशरुन ला कल बशर पल हुआ कल याकूत फिल हजर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर हैं, किसी बशर जैसे नहीं है बल्कि वो ऐसे हैं जैसे पत्थर तो वो भी है जो गली में है और याकूत भी पत्थर है कि एक याकूत का पत्थर सुनारे की पूरी दुकान लेके आ जाए फिर भी कीमत पूरी ना हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हैं, पूरी कायनात का अल्लाह ने उनको इमाम बनाया है। सब बोलो सल्लल्लाहु।
قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، میری طرف یہ وحی کی گئی ہے بے شک تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، فاستقیموا الیہ واستغفروا، سو اسی کی جانب قائم رہو، اسی کی جانب رجوع کرو اور اس سے استغفار بھی کرو، معافی بھی مانگو۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، مشرکوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے، مشرکوں کی نشانی الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ ہم کافرون، وہ آخرت کے بھی منکر ہیں، انکار کرنے والے ہیں۔ زکوٰۃ نہیں دیتے، اس کے دو مطلب ہیں جی۔ زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاک ہونا، زکوٰۃ کا معنی کیا ہے بولو جی، سارے بولو، تزکیہ، تزکیہ کا معنی پاکیزگی۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ جس مال سے زکوٰۃ دی جاتی ہے وہ مال پاک ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں زکوٰۃ۔ تو زکوٰۃ کا دوسرا معنی یہ ہے دل کو پاک کرنا، کفر سے، شرک سے، حسد سے، بغض سے۔ مشرکین زکوٰۃ نہیں دیتے، مالی زکوٰۃ بھی مراد ہو سکتی ہے، لیکن اصل مراد ہے کہ ان کے دلوں کے اندر کفر و شرک بھرا ہوا ہے، اس سے اپنے دل کو پاک نہیں کرتے جی۔ اللہ ہمارے دلوں کو بھی پاک فرمائے، اللہ ہمارے مالوں کو بھی پاک فرمائے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے برعکس دوسرے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا۔ قل، آپ فرما دیجیے، توحید پر عقلی دلیل ہے اور بڑی خوبصورت انداز ہے۔ قل، آپ فرما دیجیے، اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ، کیا بے شک تم کفر کرتے ہو، انکار کرتے ہو، بالذی، اس ذات کا انکار کرتے ہو، خلق الارض فی یومین، جس نے ساری زمین کو 2 دنوں میں بنا دیا، ساری زمین کو 2 دنوں میں بنا دیا۔ وَتَجْعَلُونَ لَهُ اندادا، تم اس کے لیے شریک بناتے ہو، ذَلِكَ رَبُّ العالمین، یہ تو رب العالمین ہے۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، پھر اس میں پہاڑ بنائے، من فوقہا، اوپر سے، زمین کے اوپر اللہ نے پہاڑوں کا بوجھ ڈال دیا۔ وَبَارَكَ فِيهَا، اور برکت دی اس زمین میں، روزی کے انتظام کر دیے اس میں، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے انتظام فرما دیا، گھاس کھانے والوں کے لیے گھاس مہیا کیا، گوشت کھانے والوں کے لیے گوشت مہیا کیا۔ اللہ کہتے ہیں وَبَارَكَ فِيهَا، برکت زمین میں اللہ نے ڈال دی، وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور اس میں ساری روزی کے انتظام اللہ نے مہیا کر دیا، اندازہ کر دیا، فی 4 ایام، 4 دنوں میں، یعنی 2 دنوں میں زمین کو بنایا، 2 دنوں میں پہاڑ، اور زمین کے اندر سارے سبزے، سارے خوراکیں اور ساری معدنیات اللہ نے 2 دنوں میں یہ ساری بنا دی ہیں۔ 4 دنوں میں پوری زمین اور زمین کے سارے نظام کو اللہ نے بنا دیا، سواء للسائلین، برابر ہے سوال کرنے والوں کے لیے، یعنی پورا پورا جواب ہے سوال کرنے والوں کے لیے، جو رب کی قدرت کے بارے میں پوچھیں پورا پورا جواب ہے۔ پھرو نہ زمین پہ، 60 سال تمہاری عمر ہو گئی ہے، بتاؤ پوری زمین دیکھ لیا، کچھ رہ گیا نہیں جی، بہت سارا رہ گیا ہے، پھر کے تھک جاؤ گے، زندگیاں تمہاری مک جائیں گی، زمین تم پوری صرف دیکھ بھی نہیں سکتے ہو، یہ ساری دھرتی تیرے رب نے 2 دنوں کے اندر بنا دی ہے۔ زمین کی معدنیات نکال نکال کے، ٹرک بھر بھر کے کوئلے کے لے جا رہے ہیں، کبھی لوہا نکل رہا ہے، کبھی تانبا نکل رہا ہے، کبھی پیتل نکل رہا ہے، کہیں پہ سونا نکل رہا ہے، کہیں پہ پیٹرول نکل رہا ہے، کہیں پہ کیا اور کہیں پہ کیا نکل رہا ہے، تم بور کر کر کے پانی نکال نکال کے زندگیاں مک جائیں گی، زمین کے خزانے ختم نہیں ہوں گے۔ یہ 2 دنوں میں اللہ نے یہ سارے خزانے بنا دیے ہیں۔ وہ اللہ کریم، اس کی قدرت کا تم انکار کیسے کرتے ہو؟ 2 دنوں میں زمین بنائی، 2 دنوں میں ساری کائنات کے اندر ساری روزی کے انتظام فرما دیے، سواء للسائلین،
پوچھنے والوں پورا پورا جواب تمہارا موجود ہے اس آیت کے اندر. ثم استوى الى السماء، پھر 4 دنوں میں بنانے کے بعد پھر تیرا رب آسمان کی طرف متوجہ ہوا. وہی دخان، اور وہ دھواں سا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا. فقال لها، پھر رب نے اس آسمان سے کہا، وللارض، اور زمین سے بھی کہا، ائتیا طوعا او کرہا، آ جاؤ خوشی سے یا ناخوشی سے. قالتا اتینا طائعین، ان دونوں نے کہا ہم خوشی خوشی آ گئے ہیں. اللہ نے کہا اے آسمان تجھے بھی تیار ہونا پڑے گا، اے زمین تجھے بھی تیار ہونا پڑے گا. میرا حکم خوشی سے مانو تب بھی ماننا پڑے گا، نہ خوشی سے مانو تب بھی ماننا پڑے گا. آسمانوں نے کہا ہم بھی رب کا حکم خوشی سے مانتے ہیں. زمین نے کہا ہم بھی خوشی سے مانتے ہیں. فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، پھر تیرے رب نے فیصلہ کیا ان کا 7 سماوات، 7 آسمان، فی یومین، 2 دنوں میں. کتنے دنوں میں بولو؟ 2 دنوں میں بنائے. وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور اللہ نے حکم بھیجا ہر آسمان میں اپنا امر بھیج دیا، آسمان کا نظام سجا دیا. اس کے اندر فرشتوں کو جو حکم دینے تھے وہ دے دیے، جن جن ڈیوٹیوں پہ لگانا تھا کھڑا کرنا تھا کھڑا کر لیا. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور سجا دیا دنیا والوں کے آسمان کو ستاروں کے ساتھ. وَحِفْظًا، اور حفاظت کا ذریعہ بھی بنا دیا. ستارے چمکتے ہیں تیرے لیے، خوبصورتی کا باعث بھی بنتے ہیں. شیطان اوپر جاتے ہیں یہ ستارے ان کو بھگانے کا ذریعہ بھی بنتے ہیں. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ سارے اندازے اس ذات کے ہیں جو غالب بھی ہے علم والا بھی ہے. سبحان اللہ. کہتے ہیں اس کا انکار کرتے ہو. زمین کو دیکھو، زمین کے ذخائر کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، اس میں ٹمٹماتے اور چمکتے ہوئے ستاروں اور سورج چاند کو دیکھو. ساری کائنات کو 6 دنوں کے اندر تیرے رب نے بنا دیا. ارے تم 6 دنوں میں ایک کمرہ تیار نہیں کر سکتے. تیرے رب نے 7 زمینیں اور 7 آسمان بنا دیے ہیں، سورج چاند کا نظام بنا دیا ہے، لہلاتے کھیت بنا دیے ہیں، چہچہاتے پرندے بنا دیے ہیں. یہ سب کچھ جو بنانے والا ہے، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ بنانے والے کو غالب بھی کہتے ہیں، علم والا بھی کہتے ہیں. علامہ اقبال پہ اللہ کی رحمتیں ہوں. اقبال نے کیا خوب کہا، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، اور کون دریا کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، خاک ہے یہ کس کی اور کس کا ہے یہ نور آفتاب، اور کس نے بھر دی موتیوں سے خوش گندم کی جیب، اور موسموں کو کس نے سکھلائی ہوئے انقلاب. اقبال کہتا ہے دھرتی کا خالق بھی اللہ ہے، سورج کو چمکانے والا بھی اللہ ہے، بادلوں کو اٹھا کر اور پھر برسانے والا بھی اللہ ہے. تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. سب کچھ کرنے والا کون ہے بولو؟ اگر کوئی نہیں مانتا، اگلی آیتوں میں ان کو ڈرایا، فَإِنْ آرَزُوا، پس اگر وہ اعراض کرے اور منہ موڑ لیں، فَقُلْ، تو آپ فرما دیجئے، أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ڈرا دیا اس کڑک سے جیسا کہ کڑک قوم عاد پہ آئی اور قوم سمود پہ آئی. اِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، جب ان کے پاس رسول آئے ان کے آگے اور ان کے پیچھے، یعنی ہر
طرف سے اللہ کے نبیوں نے آ کے ان کو بات سمجھائی، اللہ تعبدو الا اللہ، عبادت کسی کی نہ کرو سوائے اللہ کے۔ قالو، قوم والوں نے جواب میں کہا، لو شاء ربنا، اگر ہمارا رب چاہتا، لانزل ملائکۃ، فرشتے نازل کرتا، فرشتے آ کے ہمیں سمجھاتے، تم کیوں ہمیں سمجھا رہے ہو؟ فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، پس بے شک جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں، انکار کرنے والے ہیں۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، بہرحال ان میں جو قوم عاد تھی نا، انہوں نے تکبر کیا زمین میں ناحق۔ وقالو، اور انہوں نے یہ کہا، من اشد منا قوہ، وہ بڑے کڑیل نوجوان تھے نا، اللہ قرآن مجید پہ دھیان کر دے، گھڑی کو چھوڑ دے، پتہ ہے دبئی سے آئی ہے۔ کڑیل نوجوان تھے، بڑے جناب تکڑے، انہوں نے کہا ہم سے زیادہ پاور والا کوئی نہیں جی، ہمارے اوپر عذاب آئے گا، ہمیں تباہ کیا جائے گا۔ کہنے لگے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کر قوت والا کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اولم یرو، انہوں نے دیکھا نہیں، غور نہیں کیا، ان اللہ الذی خلقہم، بے شک وہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے، ہوا اشد منہم قوہ، وہ قوت میں ان سے زیادہ سخت ہے، وکانوا بآیاتنا یجحدون، اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ فارسلنا علیہم ریحا سرسرا، ہم نے ان پر تند و تیز ہوا بھیجی، فی ایام نحسات، ان دنوں میں جو ان کے لیے نحوست کا باعث بنے، لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تاکہ ہم انہیں ذلت کا عذاب چکھائیں دنیا کی زندگی میں، ولعذاب الآخرۃ اخزی، اور آخرت کا عذاب تو زیادہ رسوا کن ہے، وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور وہ مدد بھی نہ کیے جائیں گے۔ اللہ نے ہوا کو چلایا، ایک ہفتہ تک ہوا چلی، وہ جو اپنی طاقت پہ ناز کرنے والے تھے ان جوانوں کو اٹھا اٹھا کر ہوا نے پھینکا، سروں کو آپس میں ٹکرایا، وہ پہاڑوں پہ جا گرا، وہ مکان پہ جا گرا، یوں پورا ہفتہ جیسے فٹ بال میدان کے اندر پھینکا جاتا ہے، کبھی ادھر اور کبھی ادھر، اور ایک ہفتے کے بعد اللہ نے سب کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اللہ ہمیں اپنے پکڑ اور عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اب ذرا غور فرمائیں جی، اس آیت میں ایک لفظ گزرا ہے فی ایام نحسات، کیا لفظ گزرا ہے جی؟ سارے بولیں فی ایام نحسات، معنی یہ ہے نحوست والے دنوں میں ان پر عذاب آیا، نحوست والے دنوں میں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کوئی نحوست والے دن بھی کوئی ہوتے ہیں؟ یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے، خصوصاً سفر کے مہینے میں، سفر کا مہینہ جاری ہے نا، سفر کے مہینوں میں یہ تصورات بہت زیادہ ہوتے ہیں جی، سفر کے مہینے میں نحوست ہے یا بعض اوقات میں نحوست ہے، تو یہاں پہ یہ لفظ بولا گیا، اس سے کیا مراد ہے؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے جی؟ جواب یہ ہے، ایک مثال کے ساتھ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آج تاریخ کیا ہے جی؟ 25 تاریخ کو ایک آدمی، اس کے عدالت نے فیصلہ سنایا کہ اس کو سزائے موت دی جائے، اس کے خلاف فیصلہ آ گیا۔ اسی 25 تاریخ کو ایک آدمی کسی ملک کا وزیر بنا دے گا، وزیر اعظم بن گیا، جیت گیا، بادشاہ بن گیا، وزیر اعظم سے پوچھیں گے، وہ کہے گا یہ جو 25 تاریخ ہے نا، اس سے مبارک دن اور کوئی نہیں۔ جس کو سزائے موت ہے وہ کہے گا اس سے زیادہ منحوس دن اور، دن تو ایک ہی ہے، ایک کے لیے برکت والا بن گیا، دوسرے کے لیے نحوست والا بن گیا۔ معلوم ہوا دن کی ذات کے اندر برکت اور نحوست نہیں ہوتی، بندے کے اعمال اور فیصلوں کے اندر برکت اور نحوست ہوتی۔ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ یہ جو دن تھے، جن دنوں میں قوم عاد پر عذاب آیا، 7 دن عذاب آیا، پوری قوم کے وہ کافر آدمی فٹ بال کی طرف یوں اڑتے رہے اور مرتے رہے، ان کے لیے تو یہ 7 دن منحوس تھے۔
وہیں پہ ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کے لیے یہ دن بڑے برکت والے تھے، کیونکہ پہلے تو روزانہ ان سے مار کھاتے، ان کے تانے سنتے، آج اللہ نے ان کو محفوظ کر لیا اور وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں، اور یہ پٹ رہے ہیں۔ تو نحوست اس بندے کے اندر ہوتی ہے جس کے اعمال درست نہ ہوں، ورنہ وقت سارے میرے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی ہے کوئی نہیں آئی ہے؟ میں نے کل جمعے میں حدیث سنائی تھی، اب بھی سن لیجیے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا طیر ولا حام ولا سفر۔ چار چیزیں اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گن کر کے بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدوہ، بندے کہتے ہیں جی مجھے فلانے سے بیماری لگ گئی، ایک صحابیہ یا رسول اللہ میرے اونٹ کو نا فلاں بندے کے اونٹ سے بیماری لگ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتا اس کے اونٹ کو بیماری کس نے لگائی تھی؟ کہا جی اللہ تعالیٰ نے۔ فرمایا تو تیرے اونٹ کو بھی اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے، اس کے اونٹ کا نام کیوں لیتا ہے؟ کہ اللہ کی طرف سے بیماری آئی ہے، اللہ شفا دے۔ آپ نے فرمایا یہ نہ کہا کرو فلانے کی وجہ سے یہ ہو گیا، فلانے کی وجہ سے ہو گیا۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے دکھ دیا ہے جی، اللہ اس کو ٹالے گا بھی۔ صحیح، مومن آدمی ہر کام کی نسبت اپنے اللہ کی طرف کرتا ہے۔ لا عدوى ولا طیر، بدشگونی نہیں، بدشگونیاں لینا ہر علاقے کے اندر اپنا اپنا رواج ہے، بدشگونی لینے کا ہر قوم کے اندر اپنا اپنا حساب ہوتا ہے۔ عرب کے اندر پرندہ اڑاتے تھے، کام کی نہیں جانا ہے، پرندے کو چھوڑا ادھر گیا تو چلے جاؤ جی خیر ہوگی، اس طرف چل پڑا نہ جی آج نہ جاؤ نقصان ہوگا۔ کوا بول پڑا، ہمارے ہاں یہ ہے، کوا بول پڑا خیر نہیں، پتہ نہیں آج کوا ایک کان کیوں ظالم بول رہے، مرغا بول پڑا آج خیر ہوگی جناب، بلی کالی آ گئی اوہو نقصان ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان چیزوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ مرغی نے اذان دے دی، کہتے اوہو اس میں ذبح کرو، یہ انڈے حرام ہو گئے، اس میں ذبح کرو یہ۔ سوال یہ ہے کہ جس کے انڈے حرام ہے وہ آپ کیسے حلال ہے؟ انڈے حرام ہو گئے خود حلال ہے، تو حلت اور حرمت تمہارے پاس نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے، انہوں نے بتا جس چیز حلال ہے وہ حلال ہے۔ مرغی نے اذان دے دی ہے تو اس کو ذبح کرتے ہو تو کیا کوئی نہ ذبح کرو بھائی، ویسے ذبح کرو اذان کے بغیر بھی، ادھر لے آؤ چلو ہمیں کھلاؤ طالبوں کو کھلاؤ، نہ لے آؤ خود کھا لو، لیکن مقصد ہے کہ چلو ذبح تو کرو نا۔ ہمارے یہاں تو مرغی ویسے نہیں کھائی جاتی، یا بندہ بیمار ہو تب کھائی جاتی ہے، یا مرغی بیمار ہو تب کھائی جاتی ہے، دونوں میں سے ایک بیمار ہو تب کھائی جاتی ہے، ویسے نہیں کھائی، ویسے کھاؤ اللہ کے بندو، لیکن اذان دے دی ہے تو کوئی اسے جرم نہیں کیا بیچاری نے تم۔ تو آپ سے فرمایا یہ پرندوں کے ساتھ بدشگونیاں لینا اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ولا ہاما، ہاما کہتے ہیں الو کو، ہاما کس کو کہتے ہیں بولو؟ الو کو۔ یہ جو الو تھا نا عرب کے اندر اس کے بارے میں خاص نظریہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا الگ نام لیا۔ اور بھائی الو بلو کے ساتھ بھی کچھ نہیں ہوتا، لوگ کہتے ہیں جی میرے مکان پہ الو بیٹھ گیا تو بڑا نقصان ہوگا۔ ایک آدمی تھا، میں نے کل بھی یہ بات سنائی، بیچارہ غریب سا آدمی تھا، کوئی کچا سا مکان تھا، الو کے اوپر آ کے بیٹھ گیا، اس کو ہو سامان نکالو نقصان ہوگا جی، سامان لے کر بیچارہ کہیں جھونپڑی لگا کے دوسری جگہ بیٹھ گیا، بارشوں کا موسم تھا، بارش آئی مکان چھت گر گیا، تو کہنے لگا شکر ہے میں نے الو دیکھ لیا تھا اور میں شفٹ ہو گیا۔ کسی نے کہا الو تو نے دیکھ لیا تھا لیکن مکان تجھے نظر نہیں آ رہا تھا، پہلے ہی گرنے والا تھا، اس کی مرمت کراتا تو نہ گرتا نا، باقی لوگوں کے مکان نہیں گرے وہ ٹھیک تھے، تیرا گر گیا تو مرمت کرانا ہی تھی نا، اس کو سامان شفٹ کرنے سے تو نہیں بچتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الو کے ساتھ بھی قسمت کا کوئی تعلق۔ چوتھی چیز آپ نے فرمائی ولا سفر، سفر کے بارے میں جو نظریات ہیں ان کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ سفر کا معنی ہے خالی ہونا، سفر سے پچھلے 3 مہینے حرمت والے ہیں، محرم الحرام حرمت کا مہینہ، اس سے پیچھے ذوالحجہ حرمت کا مہینہ، اس سے پیچھے ذوالقعدہ حرمت کا مہینہ، یہ 3 مہینے لگاتار حرمت کے تھے۔ عرب کے اندر زمانہ جہالت میں بھی ان 3 مہینوں میں لوگ لڑائی نہیں لڑتے تھے، تو حرمت والے مہینے آ گئے، جب 3 مہینے مسلسل لڑائی بند ہوئی، لوگ گھروں میں رہے، آرام سے رہے، سکون سے رہے، مطمئن رہے، لڑائیاں ختم ہو گئی ہیں۔ اب جو ہی 3 مہینے ختم ہوئے آگے مہینہ آ گیا سفر، وہ 3 مہینوں کی بڑھاس اندر جمع ہے، تلواریں لی میدان میں، ایک دوسرے کے سر قلم کیے، لاشیں آ رہی ہیں، گھر خالی ہو گئے، لوگوں نے کہا سفر بڑا منحوس ہے، اور سفر نے تو تمہیں تھوڑا ہی کہا کہ تم تلواریں لے کر باہر نکلو،
یہ تو تم خود نکلے ہو نا، اپنے اعمال کو بدلتے نہیں ہو اور اللہ کے مہینے کو برا کہنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر کے بارے میں جتنی باتیں مشہور ہیں ان کی بھی کوئی حیثیت بولو جی نہیں ہے۔ آگے جی، بہرحال قوم عاد کا واقعہ مختصر اللہ نے بیان کیا کہ انہوں نے تکبر کیا، ان پر عذاب آیا۔ رہی قوم سمود کی بات وہ بھی سنو، وَأَمَّا سَمُودُ، اور بہرحال جو قوم سمود تھی نا، فَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے انہیں ہدایت دی، فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، بس انہوں نے پسند کیا اندھا رہنے کو ہدایت پر، فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ، بس ان کو بھی پکڑ لیا ذلت والے عذاب کی کڑک نے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان گناہوں کی وجہ سے جو وہ کماتے تھے، وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور وہ جو تقوی اختیار کرتے تھے۔ اللہ فرماتے تو دنیا کے عذاب سے پتہ قیامت والے دن کیا ہونے والا ہے، وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، اور جس سے اکٹھا کیا جائے گا اللہ کے دشمنوں کو آگ کی طرف۔ اللہ ہم سب کو آگ سے محفوظ فرمائے، اللہم اجرنا من النار۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، اور جس سے اکٹھا کیا جائے گا اللہ کے دشمنوں کو آگ کی جانب، وَهُمْ يُوزَعُونَ، پس وہ روکے جائیں گے، یعنی ٹولیوں میں گروہوں میں ان کو تقسیم کیا جائے گا، یہ کفار ہے، یہ مشرکین ہے، یہ منافقین ہے، یہ فلاں فلاں فلاں، حتی اذا ما جاؤوا، یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے اس کے پاس، شہد علیہم سمعہم، گواہی دیں گے ان پر ان کے کان، وابصارہم، اور ان کی آنکھیں، وجلودہم، اور ان کے چمڑے یعنی ان کے اعضاء، بما کانوا یعملون، وہ سارے اعمال بتائیں گے جو وہ کرتے تھے، ہاتھ بتائیں گے، پاؤں بتائیں گے، ان کے اعضاء بول کر بتائیں گے۔ وقالوا لجلودہم، بھائی آپ باتیں کر رہے ہیں بھائی شرارتیں نہ کرو، بڑے بڑے ہوش، قرآن سامنے رکھے ہوئے دھیان کرو، توجہ بھی خراب کر رہے ہو۔ وقالوا لجلودہم، اور وہ اپنے اعضاء سے کہیں گے، اپنے چمڑوں سے کہیں گے، لما شہدتم علینا، کیوں تم ہمارے خلاف گواہی دیتے ہو، میرے ہاتھ ہو کر میرے خلاف کیوں بول رہے ہیں، میرے پاؤں ہو کر میرے خلاف کیوں بول رہے ہیں، آنکھیں میری ہو کر میرے خلاف کیوں بول رہی ہیں، میرے کان میرے خلاف کیوں بول رہے ہیں۔ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ جواب میں اعضاء بول کر کے بتائیں گے ہمیں بلایا ہے اللہ نے، وہ ذات جس نے ہر چیز کو بلایا ہے، وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اسی نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی جانب تم لوٹائے بھی جاؤ گے۔ جو خالق ہے، جو مالک ہے، وہ بولنا بھی سکھاتا ہے، جس نے زبان کو بولنا سکھایا، ہاتھ پاؤں کو دنیا میں چپ کر دیا، دن قیامت کے ہاتھ پاؤں کو بلوا دے گا، زبان کو چپ کرا دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ، اے دنیا والے مجرموں، تم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، تم کبھی چھپنے کی کوشش بھی نہیں کرتے تھے، پوشیدہ رکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے تھے، اس بارے میں تم نے کبھی غور بھی نہیں کیا، ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم، کہ تمہارے خلاف تمہارے کان گواہی دیں گے، تمہاری آنکھیں گواہی دیں گی، ولا جلودکم، اور نہ تم نے کبھی سوچا کہ تمہارے چمڑے تمہارے اعضاء گواہی دیں گے، ولکن ظننتم، لیکن تم نے تو یہ گمان کر رکھا تھا، ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، کہ بے شک اللہ تو نعوذ باللہ نہیں جانتا اکثر وہ کام جو تم کرتے ہو، تم نے تو یہ سمجھا تھا شاید پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْضَاكُمْ، اور تمہارا یہ گمان جو تم نے رب کے بارے میں گمان کیا تھا نا،
ارداکم اسی نے تمہیں ہلاک کر دیا، اسی نے تمہیں برباد کر دیا، فاصبحتم من الخاسرین پس ہو گئے تم خسارہ پانے والوں میں سے، فَإِن يَصْبِرُوا پس اگر صبر کریں گے وہ، فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ پھر بھی آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے، چپ کر کے یہاں پڑے رہیں پھر بھی جہنم میں ہی رہنا ہے، وَإِن يَسْتَعْتِبُوا اور اگر معذرت کریں فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ معذرت ان کی قبول نہ کی جائے گی، آج چیخیں گے تب بھی جہنم میں رہنا ہے، چپ کر کے صبر کر کے پڑے رہے تب بھی جہنم میں ہی رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری جہنم سے حفاظت فرمائے۔ اب جی ایک سوال اور اس کا جواب، جو اس صورت کا اندر ایک خاص بات تھی وہ یہ ہے، پچھلے سورۃ زمر اور مومن دونوں میں یہ کہا گیا عبادت بھی اللہ کی کرو اور پکار بھی کس کی کرو جی۔ سوال پیدا ہوتا ہے بھی کئی دفعہ ہم نے اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کی پکار کی، پھر بھی کام ہو گیا، پھر بھی ہمارا کام بن گیا، اولاد نہیں تھی کسی اور کے پاس گھر مل گیا بیٹا، یا جناب ہمیں خواب کے اندر اشارہ ملا جی فلاں دربار پہ جاؤ تو مل جائے گا، ہو گیا کام۔ یہ خواب میں رہنمائیاں کون کرتے ہیں؟ یہ خواب میں ایسے جواب، یہ سب شیاطین کی پٹیاں ہیں جی۔ شیطان اللہ سے دھوکہ دینے کے لیے کبھی خوابوں میں آ کے خراب کرتے ہیں، اور کبھی ویسے کام تو سب کے اللہ ہی کرتا ہے، جو مورتیوں کے آگے جھکتے ہیں ان کی بھی کام اللہ کرتا ہے، جو گائے کے آگے ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہیں سب کے کام کرنے والا کون ہے بولو؟ کیا فرمایا؟ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَا اس شبے کا جواب، بھئی کام کیوں ہو جاتے ہیں یا خوابیں ہمیں ایسی کیوں آتی ہیں؟ جواب وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَا اور مسلط کر دیتے ہیں ہم ان پر ایسے دوست، وہ شیاطین، فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وہ زینت دیتے ہیں، وہ سجا دیتے ہیں جو ان کے آگے اور پیچھے ہیں، جو کام وہ کر رہے ہیں وہی الٹے کام شیطان ان کے لیے سجا کر پیش کر دیتے ہیں۔ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ اور ثابت ہو جاتا ہے ان پر قول، یعنی عذاب ان پر ثابت ہو جاتا ہے، فی امم قد خلت من قبلہم انہی جماعتوں میں یہ بھی چلے جاتے ہیں جو ان سے پہلے گزر گئیں، من الجن والانس جنوں اور انسانوں میں سے، انہم کانوا خاسرین بے شک یہ سب خسارہ پانے والے ہیں۔ شیطان ایسے پٹیاں پڑھا کے اللہ سے دور کر دیتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی کیا ہو جاتی ہے بولو؟ برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے محفوظ فرمائے۔ اگلی آیت میں شکوہ ہے، کفار پہ شکوہ ہے اللہ کی طرف سے، ایسے بد نصیب ہیں خود بھی قرآن کریم کو نہیں سنتے اور باقی لوگوں کو بھی منع کرتے ہیں کہ نہ سنا کرو۔ باقی لوگوں کو کیا کرتے ہیں بولو؟ منع کرتے ہیں بھئی قرآن نہ سنا کرو، درس قرآن میں نہ جایا کرو، منع کرتے ہیں، باقاعدہ گشت کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں لوگوں کو نہ جایا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز فرمایا نا، حج کا موسم آ گیا، کفار نے سوچا کیسے لوگوں کو روکے، حج میں تو پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، اور وہ جناب ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، قرآن سن لیا، وہ تو ایمان لے آئیں گے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تو عام ہو جائے گی، تو کیسے روکا جائے؟ مشورہ کیا، مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ ہم اس ترتیب سے گشت کرتے ہیں ان راستوں پہ جو راستے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، کہ جو بندہ باہر سے آئے، قافلہ آئے، ان سے دعا سلام کریں گے اور ان کو بتائیں گے کہ نعوذ باللہ مکہ میں ایک جادوگر ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ، اس کے قریب نہ جانا ورنہ اس کا جادو چل جاتا ہے۔ یہ انہوں نے مشورہ کیا۔ اب جناب مکہ مکرمہ کے راستے میں یہ مشرکین کی ٹولیاں بیٹھ گئی ہیں، مشرکین کی ٹولیاں مکہ کے راستے میں بیٹھ گئیں، باہر سے جو قافلے والے آتے نا جی ان کے ساتھ دعا سلام کرتے، بھائی تمہیں خاص بات بتانے والے ہیں، اس کو پلے باندھ لو۔ دسو جی بزرگوں کیڑی گل ہے؟ وہ گل ہے مکہ میں ایک شخص ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام ہے، ان کے قریب نہ جانا ورنہ جادو کا اثر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، شکر ہے بزرگوں تسی تشریف لے آئے ہو
تو یہ بات سمجھائی، ہم پوری احتیاط کریں گے۔ اچھا، انسان کی ایک عادت ہوتی ہے نا، جس کام سے روکا جائے نا اس کی طرف انسان کی طلب اور جستجو بڑھ جاتی ہے۔ اب میں آپ کو کہوں نا، ادھر پیچھے نہیں دیکھنا، جو ہو رہا ہے نا ہونے دو۔ ہر بندہ رک تو شاید جائے لیکن دل کرے گا یار پتہ نہیں پیچھے ہو کیا رہا ہے، دیکھو تو صحیح۔ جب ہر بندے کو یہ بات کہی گئی نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں جانا، وہ پہلے شاید جاتے یا نہ جاتے، اب ہر ایک کے دل میں جستجو پیدا ہوئی کہ یار دیکھے تو صحیح وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کون جس سے پورا مکہ ڈرا ہوا ہے۔ یعنی ادھر ڈر بھی ہے بھئی یار اثر نہ ہو جائے جو انہوں نے پٹیاں پڑھائی ہیں، اور ادھر دل کے اندر یہ جستجو بھی ہے یار دیکھے تو صحیح ایک مرتبہ وہ ہے کون۔ اب ایک دوسرے سے پوچھتے ادھر کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے؟ وہ آ رہے ہیں، بس ایک مرتبہ آپ کے چہرے کو ضد چھوڑ کر جو دیکھ لیتا تھا نا اس کے دل کی دنیا ہی بدل جایا کرتی تھی۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، رب کہتے اوے لوگو میرا محمد میری توحید کی دلیل بن کے تمہارے پاس آیا ہے، اور کوئی دلیل بھی نہ ہو نا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے تو یہ دلیل تھوڑی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس سے بڑی اور کیا دلیل چاہیے تمہیں جی؟ یہ برہان ہے، اللہ کی توحید کی واضح دلیل ہے جی۔ خیر، ان کے روکنے کو اللہ نے قرآن کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دیا۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، کافروں نے یہ بات کہی، لا تسمعوا لہذا القرآن، نہ سنو اس قرآن کو، والغوا فیہ، اور شور ڈالا کرو اس کے اندر بیہودہ کوئی اختیار کیا کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ انہوں نے کہا جب قرآن پڑھ رہے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تم اپنے بیچ کے اندر شور شرابہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے لوگوں کو روکا کرو۔ ظفر صاحب میں کہا تسی آ رہے ہو تو تسی اگلے نو بلا رہے ہو۔ نہیں معذرت تو ہے لیکن تسا آکھے میں آسا تو تسی جڑے بیٹھے انہوں نے لے کے جا رہے۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، کافروں نے کہا مت سنو اس قرآن کو اور اپنے بیہودہ گوئی اس میں لگ جاؤ تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، پس ہم ضرور چکھائیں گے کافروں کو شدید عذاب، جنہوں نے قرآن سے روکا انہیں شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم انہیں بدلہ دیں گے ان برے اعمال کا جو وہ کرتے تھے۔ اوے لوگو توجہ کرنا، چوری کرنا بھی برا عمل ہے، زنا کرنا بھی برا عمل ہے، جھوٹ بولنا بھی برا عمل ہے، اور بھی کئی برے برے گناہ ہیں، لیکن سب سے برا کام یہ ہے بندہ اللہ کی آیتوں سے لوگوں کو روکے، اس کو اللہ برا کہہ رہے ہیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے اس گندے برے کام کی ہم ان کو سزا دیں گے جو اللہ کی آیتوں سے لوگوں کو روک رہے ہیں۔ یا اللہ کون سی سزا دیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں ذالک جزاء اعداء اللہ النار، یہ بدلہ اللہ کے دشمنوں کا آگ ہوگا، لہم فیہا دار الخلد، وہاں پہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، یہ بدلہ ہے اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ دنیا کے اندر جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں سے روکا نا اور لوگ ان کی بات مان کر رک گئے، مرنے کے بعد قیامت والے دن کیا کہیں گے وہ سنیے۔ وقال الذین کفروا، اور وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے کفر کیا، ربنا، اے ہمارے رب، ارنا الذین اضلانا، ہمیں دکھا وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، من الجن والانس، جنوں اور انسانوں میں سے، نجعلہما تحت اقدامنا، تاکہ ہم انہیں اپنے قدموں کے نیچے روند لیں، لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ ہو جائیں نیچے رہنے والوں میں، سب سے نیچے دبانا چاہتے ہیں، ذلیل کرنا چاہتے ہیں ان کو،
جنہوں نے اللہ ہمیں تیری آیتوں سے روکا تھا، ایک مرتبہ نظر آ جائے نا، ہم کچل دیں ان کو اپنے پاؤں کے نیچے۔ دنیا میں جن کی عزت کر کے بات باندھتے تھے نا، آج دن قیامت کی ان پہ اتنا غصہ آئے گا۔ اچھا، اس لفظ پہ ذرا غور کریں، اے ہمارے رب ہمیں وہ لوگ دکھا، اضلانا من الجن والانس، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ معلوم ہوا جن تو چلو شیطان ہوئی ہے، کئی انسان بھی شیطانوں والا کام کرتے ہیں، وہ روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کی آیتوں سے، وہ روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کی کتاب اور اللہ کی آیات سے۔ اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے روکا اور وہ ان کی بات مان کر رک گئے، دن قیامت کہیں گے یا اللہ وہ ایک مرتبہ نظر آ جائے نا، ہم اسے پاؤں کے نیچے کچل کے رکھ دیں گے، اتنا ان پہ غصہ آئے گا۔ دنیا کے اندر بزرگ بن کے اور پگڑی باندھ کے تسبیح ہاتھ میں لے کے لمبا کرتا پہن کے اللہ کی آیتوں سے روکنے والوں کے بارے میں ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی۔ اس نے کہا لباس راہبیت لوگوں کے دل لبھاتا ہے، یہ راہبانہ لباس، یہ پگڑی، یہ جبہ، یہ تسبیح، یہ جناب حلیہ جو لوگوں کو متاثر کرتا ہے نا، لباس راہبیت لوگوں کے دل لبھاتا ہے، کبھی کبھی شیطان بھی اسی کرتے میں آتا ہے۔ شیطان بن کے آئے تو کون اس کی بات مانے گا؟ وہ ایسا حلیہ دھار کے آئے گا اور آ کر مشورہ دے گا اللہ کی آیات سے دور ہو جاؤ۔ اللہ فرماتے دنیا میں ان کی بات مان لو گے نا، مرنے کے بعد اتنا غصہ ہوگا، ایک آنکھ وہ نظر تم آئے، ہم پاؤں کے نیچے کچل کر ان کو، تب ہمیں سکون آئے گا۔ اللہ ہمیں ایسے شیطانوں سے محفوظ فرمائے، مرتے دم تک اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اپنی کتاب کے ساتھ جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، جو لوگ اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑ گئے، ظاہر بات ہے قرآن تو بار بار توحید کا مسئلہ بیان کرتا ہے، اگلی آیت میں ان کے لیے خوشخبری ہے اور بڑی خوبصورت خوشخبری ہے، تو جو ہے نا سب حضرات کی، اصل میں عذاب کی آیتیں تھیں، وعید کی باتیں تھیں، ان میں ہم بیچ میں لطیفہ سنا نہیں سکتے تھے، اس لیے آپ کو نہیں سنایا، آپ خود بخود ہی جاگ رہے ہیں۔ جاگ رہے ہیں نا سارے ساتھی؟ ہاتھ کھڑا کریں شابہ جو ساتھی سو رہے ہیں، ماشاءاللہ، ادھے بندے تو سوتے ہوئے ہیں۔ جب ہنسنے والی بات ہو پھر ہنس لیں، جب عذاب والی ہے تو پھر آپ ہنس رہے تھے اس لیے آپ کو روکے ہونا۔ عذاب والی آیتوں میں جو ہنسے نا وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ عبد الرحمان دو اکٹھے ہو گئے، اللہ خیر ہی کرے، ایک پٹھان ہے دوسرا بلوچ ہے، اور سرپرست اعلیٰ ان کا ساتھ ماشاءاللہ۔ تو جو ہے سب حضرات کی جی، ان الذین قالوا ربنا اللہ، ایمان تازہ ہوگا انشاءاللہ، ذرا ساتھ بولے نا سبحان اللہ۔ دھکے والی بات پتہ ہے نا، کئی دفعہ آپ کو سنائی ہے، جہاں سے گاڑی خراب تھی شاہ کے بعد ہم نکلے یہ باہر روڈ پہ، بھائی میرا چھوٹا آیا ہوا تھا، ہم دونوں واک کے لیے، آگے دو آدمی نا گاڑی کو دھکا لگا رہے تھے، خراب تھے، ایک آدمی بیچارہ اسٹیئرنگ بھی پھیر رہا تھا ساتھ ساتھ اور کوشش کر رہا تھا، دوسرا دھکا لگا رہا تھا۔ میں نے بھائی سے کہا بھائی یار ایسے کرتے ہیں، چلو ہم ان کی گاڑی کو دھکا لگوا دیتے ہیں، ہماری واک ہو جائے گی اور ان کی گاڑی سٹارٹ ہو جائے گی۔ ہم نے جا کے کہا بھائی ہم دھکا لگوائیں، انہوں نے کہا جی بڑی مہربانی، وہ دونوں گاڑی چھوڑ کر اندر بیٹھ گئے، لگاؤ جی۔ ہمیں تھوڑی سی بات عجیب تو لگی، لیکن چلو ہم نے کہا کہ ثواب کا کام ہے، واک بھی کرنی ہے، ہم نے یہاں سے دھکا لگایا جہاں چیز ہی ایسا ہے، ترامبی چوک تک گئے، گاڑی سٹارٹ نہ ہوئی، انہوں نے آگے نا چکشدار کی طرح موڑ دی گاڑی، تو 4 قدم آگے تک گئے، ہماری بھی بس ہو گئی، ہم نے کہا جی بس، اس نے کہا مول صاحب تھوڑی ہمت کرو، میں چٹھے تک چھوڑ کے آ جاؤں۔ کہاں تک؟ میں کہا بھائی صاحب بات سنو، ہمارا دماغ خراب نہیں ہے، ہم پاگل نہیں ہے کہ آپ دونوں بیٹھ گئے اور ہمیں کہا دھکا لگا، ہم نے تو آپ کے ساتھ نیکی کرنے کی کوشش کی ہے، باقی ہمارا دماغ کچھ کام کرتا ہے، دھکا ہوتا ہے تھوڑا بہت، پھر گاڑی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں گھر تک چھوڑ کر یوں دھکے میں، اتنا دھکا نہیں ہوتا۔
تو دھکا ایک آدھ مرتبہ ہوتا ہے، پھر بندہ کہ ہاں جی ہر آیت پڑھ گیا ہم بولو سبحان اللہ جی، کوئی دھکا تو نہیں ہوتا، دھکا تھوڑا بہت ہوتا ہے۔ ہر بندہ جب اللہ کی وحدانیت اور قرآن کی آیت سنے خود بھی دل سے بولے سبحان اللہ، تاکہ پتہ چلے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ بولیں گے سارے جی؟ بھائی ایک جگہ بیٹھ جاؤ یا چلے جاؤ، یہ آنا جانا آپ نے سارا توجہ خراب کر رہے تھے۔ ان الذين قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا ربنا اللہ، ہمارا رب کون ہے؟ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ تعالی ہے۔ ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، جب موت کا وقت آئے گا ان پر فرشتے اتریں گے اور فرشتے آ کر کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف بھی نہ کرو غم بھی نہ کھاؤ، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور خوش ہو جاؤ اس جنت کے ساتھ جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں اتنی خوشخبریاں کیوں دی جائیں گی؟ اس لیے کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ، ہم ان کے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی ہماری اور ان کی دوستی تھی، آخرت میں بھی دوستی ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، ان کے لیے جو وہ چاہیں گے، جو ان کے دل میں خواہش پیدا ہوگی جنت میں وہ ان کو ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو وہ مانگیں گے، جو وہ بلائیں گے، جس چیز کی طلب کریں گے، طلب کرنا ان کا کام ہے، پوری کرنا ان کے رب کا کام ہے۔ جو دل میں چاہت ہوگی وہ ان کو مل جائے گا، جو مانگیں گے وہ ان کو مل جائے گا۔ یا اللہ اتنی آفر کیوں؟ فرمایا نزلا من غفور الرحیم، اس لیے کہ وہ مہمان ہوں گے، ان کا رب ان کا میزبان ہوگا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں تم کہتے ہو نا قرآن نہ سنا کرو، تم کہتے ہو نا توحید کی آیتیں نہ سنا کرو۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے زیادہ اچھی بات اور کس کی ہوگی؟ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جو لوگوں کو بلائے اللہ کی جانب، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور عمل بھی اچھا کرے، وَقَالَ، اور کہے اننی من المسلمین، بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ جو مسلمان بن کر لوگوں کو اللہ کی آیتوں کی طرف دعوت دے، اللہ کی توحید کی جانب بلائے، اللہ کہتے ہیں اس سے زیادہ اچھی بات اور کسی کی نہیں ہو سکتی۔ آج کل القابات بہت زیادہ ہے، علامت الدہر فی البر والبحر والغضب والقہر، پتہ نہیں اور کیا سے کیا۔ اللہ فرماتے وقال اننی من المسلمین، توحید کی طرف بلائے اور کہے میں مسلمان، میں کیا ہوں جی؟ بارش ہو رہی تھی نا رات کا ٹائم، جیسے آج کل برسات کا موسم ہے، ایک آدمی بارش میں جب بھیگا، رات کا ٹائم تھا، تو قریب کسی دروازے پہ دستک دی، چلو شاید پناہ مل جائے۔ انہوں نے آگے پوچھا بھی کون ہے تم؟ اس نے اپنے طور پہ سوچا کہ میں کوئی بہت لمبا چوڑا اپنا تعارف کرواؤں تاکہ وہ سمجھے کہ بڑے معزز مہمان ہیں اور دروازہ کھول دیں۔ جو تو کون ہے؟ اس نے کہا میں شیخ التفسیر بھی ہوں، شیخ الحدیث بھی ہوں، علامت الدہر بھی ہوں، تے فی البر والبحر بھی ہوں۔ وہ یہاں تک پہنچا، انہوں نے کہا بھائی جو کوئی ہے نا واپس چلا جا، اتنی جگہ ہمارے گھر میں کوئی نہیں ہے۔ ابھی وہ نام تک پہنچا ہی نہیں تھا، انہوں نے کہا شاید پوری جماعت کو لے کر آ گئے، اتنی جگہ ہمارے گھر میں کوئی نہیں ہے۔ اتنے لمبے لمبے نام ہیں، بندہ بیچ میں ڈھونڈنے سے ملتا ہی نہیں ہے کہ بندہ اصل میں ہے کون سا۔ اللہ فرماتے ہیں وقال اننی من المسلمین، بڑائی بیان کرو اللہ کی، بڑائیاں ساری اللہ کی، اپنی بڑائیاں نہ منواؤ، اپنے بارے میں کوئی پوچھے تم کون ہو، جواب اننی من المسلمین، میں بھائی مسلمان، میں کیا ہوں بولو؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہے۔
یہ کہنا کہ جو کوئی کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ ایک آدمی بکرے کا گوشت بیچ رہا ہے، دوسرا گدھے کا بیچ رہا ہے، بندہ کہ دونوں ٹھیک ہے، ایسے کہو گے تو غلط ہے نا۔ اچھائی اور برائی برابر نہیں ہے، لیکن برائی کو ختم کرنے کا طریقہ کیا کر رہا ہے؟ سنیے، ادفع باللتی ہی احسن، دور کیجئے اس طریقے سے جو طریقہ اچھا ہو۔ برائی کو دور کرنے کے لیے اچھا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، طریقہ برا اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ آپ جا کے اس کو گالیاں دیں گے ماں بہن کی، یہ غلط طریقہ ہے، کیونکہ گدھے کا گوشت بیچنا غلط ہے، ماں بہن کی گالی دینا بھی تو غلط ہے۔ تو طریقہ اچھا اختیار کرنا چاہیے برائی کو مٹانے کے لیے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کا گناہ چھوٹا ہو جائے اور آپ کا گناہ کہیں اس سے بڑا نہ ہو جائے۔ تو سردار جی کے گھر چور گھس گئے، سردار جی جاگ گئے، چور بھاگ گیا، یہ پیچھے دوڑے، بھاگتے بھاگتے چور پیچھے رہ گیا اور سردار جی 2 کلومیٹر آگے نکل گئے۔ پیچھے مڑ کے جب دیکھا تو وہ بندہ تو غائب ہو گیا، اسے شکر کی جان چھوٹی ہے۔ پھر انہوں نے ہاتھ پھیرا اپنی داڑھی پہ اور فرمانے لگے، ایک ہمارے گھر چوریاں کرتے ہو، دوسرا ہمارے ساتھ ریس لگاتے ہو۔ یہ بھول گیا کہ میں اس کو پکڑنے جا رہا ہوں یا اس کے ساتھ ریس لگانے جا رہا ہوں۔ جب آپ برائی کو روکنے کے لیے جائیں تو آپ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہم برائی کو روک رہے ہیں یا خود برائی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن، اس طریقے سے برائی کو دور کریں جو اچھا طریقہ ہے۔ برائی کو برائی سے دور نہ کریں اور ایسے غلیظ الفاظ سے نہ اس کو رد کریں کہ لوگ دیکھ کر کہیں گے ماشاءاللہ جی یہ کون ہے جو برائی کو روک رہے ہیں۔ اس لیے اللہ ہمیں اچھے الفاظ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ادفع باللتی ہی احسن، اچھے طریقے سے روکیں برائی کو۔ اگر اچھے طریقے سے روکیں گے تو ہوگا کیا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، اچانک جس کے آپ کی اور جس کے درمیان دشمنی ہے، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ آپ کا گہرا دوست ہو جائے گا۔ اچھے طریقے سے روکیں گے، دشمن بھی آپ کا دوست بن جائے گا، اور برے طریقے سے روکیں گے دوست بھی آپ کا دشمن بن جائے گا۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور یہ طریقہ صبر والوں کو نصیب ہوتا ہے، اللہ میں نصیب فرمائے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ طریقہ انہی کو نصیب ہوتا ہے جو بڑے حصے والے ہوتے ہیں، جن کو اللہ اپنی رحمت کا حصہ دیتا ہے، وہی یہ کام کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ ہم تو میرے سمیت سب سے زیادہ شاید میں ہوں، ہم تو بے صبرے لوگ ہیں، تھوڑی سی بھی بات کرتے ہیں ہم سے برداشت نہیں ہوتی، ہم آگے اس سے زیادہ کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ ہمیں صبر نصیب فرمائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے نا، ایک آدمی پیچھے پیچھے جا کے ان کو گالیاں دے رہا تھا، چھیڑ رہا تھا۔ جب ان کا گھر قریب آیا تو حضرت نے فرمایا بھی میرا گھر آ گیا ہے، اگر آپ کی بات ختم ہو گئی ہے تو میں اندر چلا جاؤں یا کچھ اور فرمانا ہے تو میں روک کے سن لوں۔ یہ کہا نا اس کو اتنا شرم آیا، اس نے کہا جی بس غلطی ہو گئی معاف کر۔ میں نہیں کچھ اور کہنا ہے تو میں رک جاتا ہوں، آپ بڑاس نکال لیں پھر میں چلا جاؤں گا، یہی ہو سکتا ہے۔ تو اچھے طریقے سے دفاع کریں تو کیا ہو جائے گا جی؟ دشمن بھی دوست بن جائے گا جی۔ آگے جی، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، یہ جو طریقہ ہے نا صبر والا، یہ جب بندہ کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے نا، اندر ایک جوش اٹھتا ہے، وہ اصل میں شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے، کہتا ہے نو نو ایسی تیسی پھیر کے رکھ دے۔ میں اس مرض کا شاید آپ سے زیادہ شکار ہوں، اللہ ہم سب کو صحیح اخلاق نصیب فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے وہ شیطان کی طرف سے جب وسوسہ آئے نا، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو، وہ بھاگ جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور جب آپ کو وسوسہ آئے شیطان کی طرف سے کوئی بھی وسوسہ، نزغ کہتے چوب لگانا، چونڈی مارنا، چوک دینا، شیطان کی طرف سے کوئی چوب کوئی چونڈی اگر تمہیں لگ جائے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس لیے غصے کا بہترین علاج ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہمارا یہ حفیظ اللہ خان، اس نے پہلی حدیث ایک ہی یاد کی، لا تغضب، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تغضب، حضور نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ اگر میں کسی بچے کو ڈانٹ رہا ہوں تو ادھر بیٹھ کے اور تو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تغضب، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تغضب، غصہ نہ کیا۔
नाहक गुस्से से अल्लाह में बचाए। बाद दफ़ा गुस्से के बगैर काम भी नहीं चलता है ना, उसको पता है मुझे, ज़रूरी होता है ना, बाद दफ़ा उसके बगैर निज़ाम भी नहीं चलता। आगे अल्लाह ताला अपनी तौहीद पे अकली इरशाद फरमाते थे, आयत सजदे की है, बाद में सजदा याद रखना। और मिन आयातिल लैल वन नहार, उसी की निशानियों में से रात है और दिन है। वशम्स वल कमर, और सूरज और चांद है। ला तस्जुदू लिशम्स, सूरज का सजदा भी ना करो, वला लिल कमर, और चांद का सजदा भी ना करो। वस्जुदू लिल्लाह, सजदा सिर्फ अल्लाह ही के लिए करो। अल्लज़ी खलक़हुन्ना, जिसने उनको पैदा किया। इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम खास उसकी इबादत करते हो। फ़इन इस्तकबरू, बस अगर उन्होंने तकब्बुर किया। फल्लज़ी इंद रब्बिका, बस वो जो तेरे, फल्लज़ीना इंद रब्बिका, वो जो तेरे रब के पास हैं, यानी फरिश्ते, युसब्बिहून लहू बिल्लैलि वन्नहार, वो तो रात और दिन उसकी तस्बीह बयान करते हैं। वहुम ला यसअमून, वो तो थकते नहीं हैं, उकताते नहीं हैं। वमिन आयातिही, और उसकी निशानियों में से अन्नका तरल अर्ज़ खाशियतन, बेशक देखते हो आप जमीन को दबी दबाई होती है, बुझी बुझाई होती है, खुश्क और बंजर होती है। फैज़ा अंज़लना अलैहल माअ अहतज़्ज़त व रबत, बस जब हम पानी नाज़िल कर देते हैं, तरोताज़ा हो जाती है, उभरना शुरू हो जाती है। इन्नल्लज़ी अहयाहा, बेशक वो ज़ात जिसने जमीन को जिंदा किया है। लमुहयिल मौता, वो मुर्दों को भी जिंदा कर सकता है। इन्नहु अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक वो हर चीज पर कादिर है। कोई बैठ जाओ ना बच्चों, बैठ जाओ आराम से, इधर बैठ जाओ आराम से, अब यहाँ से उठना नहीं, आपने बैठ जाओ आराम से, इधर आके बातें भी नहीं करनी, चुप करके बैठना, अलग अलग बैठो। जिस अल्लाह ने इस मुर्दा जमीन को जिंदा किया, वो अल्लाह दोबारा मुर्दों को भी जिंदा करने पर कादिर है। सब बोलो बेशक। इन्नल्लज़ीना युल्हिदून फी आयातिना, बेशक वो लोग जो इनकार करते हैं, झगड़ा डालते हैं हमारी आयतों में। ला यख्फौना अलैना, वो हम पे मख्फी कोई नहीं है। अफमन युल्का फिन्नार, क्या भला वो शख्स जो आग में डाला गया, खैरुन, वो बेहतर है, अम्मन याती आमिन यौमल क़ियामा, या वो बेहतर है जो आए अमन के साथ दिन क़यामत के। एक वो आदमी है जो दिन की आमद की आग में झोंका जाएगा, दूसरा वो जो जन्नत की तरफ अमन के साथ जा रहा होगा। रब कहता है खुद फैसला करो बेहतर कौन सा है। यअमलू मा शिअतुम, अमल करो तुम जो भी चाहो। इन्नहु बिमा तामलून बसीर, बेशक जो तुम अमल करते हो वो उसको देखने वाला है। इन्नल्लज़ीना कफरू बिज़्ज़िक्रि लम्मा जाअहुम, बेशक वो लोग जिन्होंने इनकार किया जिक्र का, यानी कुरान का, जब उनके पास आ गया तो उनके इनकार का फायदा कोई नहीं। इन्नहु व इन्नहु लकिताबुन अजीज, बेशक वो गालिब किताब है, ये वो किताब है कुरान। सुनो, ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फी, बातिल नहीं आ सकता ना इसके आगे और ना इसके पीछे। तंजीलुम मिन हकीमिन हमीद, ये नाजिल की गई है उस जात की तरफ से जो हिकमत वाला भी है, तारीफों वाला भी है। यहाँ से हम इस्लामाबाद शहर जब जाते हैं ना जी, रावल डैम पहुंचे तो रूट लगा हुआ था। क्यों जी? वो जी अमेरिका के, ईरान के, फलां मुल्क के, सऊदी अरब के बादशाह वजीर आए हुए हैं और इसलिए रूट लगाया हुआ है, बाकी लोगों को रोक दिया गया है। रब फरमाते हैं जैसे शाही मेहमान आए तो आम लोगों को रोक दिया जाता है, शाही कलाम ने आना था तो हमने भी बातिल को दूर कर दिया। हमने कहा ला यातिल बातिल मिन बैन यदैहि वला मिन खल्फी, ना इधर से ना उधर से कोई जिन कोई शैतान करीब भी नहीं आया उन राहों के जिन राहों से रब ने कुरान को नाज़िल किया है। मा युक़ालु लका इल्ला मा क़द क़ील लिर्रुसुलि मिन क़ब्लिक, अब तसल्ली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मा युक़ालु लका, नहीं कहा गया आपके लिए, इल्ला मा क़द क़ील लिर्रुसुलि मिन क़ब्लिक, मगर वही कुछ जो कहा गया था
کئی رسولوں کے لیے آپ سے پہلے، ان ربک لذو مغفرۃ، بے شک تیرا رب بخشش والا ہے، وذو عقاب علیم، اور سخت عذاب، دردناک عذاب دینے والا ہے۔ ولو جعلناه قرآنا اعجمیا، بعض لوگ کہتے تھے وہ جی قرآن کسی اور زبان میں کیوں نہیں آیا؟ اس کا جواب وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا، اگر ہم اس قرآن کو عجمی زبان میں نازل کرتے، لَقَالُوا، پھر بھی وہ کہتے، کافر کہتے، لَوْلَا فُصِّلَتْ آیَاتُ، کیوں نہیں تفصیل سے کھول کھول کر اس کی آیتیں بیان کی گئیں، اعجمی و عربی، کیا عجمی اور عربی، نبی عربی ہے اور قرآن عجمی، یہ کیسے؟ پھر ان کا یہ اعتراض ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں قل، آپ فرما دیجئے، هو للذین آمنوا ھدی و شفاء، یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے، والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے، وہو علیہم عمی، ان پر وہ اندھا ہے، انہیں نظر نہیں آتا، اولئک ینادون من مکان بعید، یہ وہ لوگ ہیں جو دور کی جگہ سے بلائے جاتے ہیں۔ یہاں کھڑے ہو کے آواز دے رہا ہوں اس بندے کو جو ترلا ہی بیٹھا ہو وہ نہیں سنتا نا، ایسے یہ بھی دور سے گویا کہ سنتے کوئی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، فَاخْتَلَفَ فِيهِ، اس میں بھی اختلاف کیا گیا، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر کلمہ گزر نہ چکا ہوتا تیرے رب کا، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو فیصلہ کر دیا جاتا، ایک وقت قیامت کا مقرر ہے، وہ نہ ہوتا تو ابھی فیصلہ کر دیا جاتا، وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک وہ اس سے گہرے شک میں پڑے ہوئی ہیں، من عمل صالحا فلنفسه، جس نے نیک اعمال کیے اس نے اپنی ذات کے لیے کیے، ومن اساء فعليها، جس نے برا کام کیا وہ بھی اسی پر آئے گا، وما ربك بظلام للعبید، اور تیرا رب ظلم کرنے والا نہیں ہے اپنے بندوں کے لیے۔ لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ جواب الیہ یرد علم الساعہ، اسی کی جانب لوٹایا جاتا ہے قیامت کا علم، قیامت کا علم صرف اللہ ہی جاننے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، سائل اور مسئول عنہا، پوچھنے والا اور جس سے پوچھا گیا ہے دونوں برابر ہیں، کیونکہ قیامت کا علم صرف میرے اللہ کے پاس ہے، باقی رب کا علم کتنا وسیع ہے وہ بھی سنو۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامها، اور نہیں نکلتے پھل اپنے خوشوں سے، ولا وما تحمل من انسا، اور کوئی مؤنث جو حاملہ ہوتی ہے، ولا تضع، اور نہ وہ جنتی ہے، الا بعلمہ، مگر سب اللہ کے علم میں ہے۔ کیا مطلب؟ غنچہ کھل گیا ہے، اس میں سے پھول پھل نکلا ہے، حاملہ کے بدن میں کوئی ہے یا باہر نکلا ہے، اور اسی طرح ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، جس دن وہ اللہ کریم بلائے گا اور فرمائے گا اَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں گئے میرے شریک؟ قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ، وہ جواب میں کہیں گے ہم نے تو بتا دیا ہمارے پاس کوئی حاضر نہیں، کوئی شریک نہیں آج قیامت کے دن۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ، اور ان سے گم ہو جائیں گے جنہیں وہ پکارتے تھے اس سے پہلے۔ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور وہ یہ سمجھیں گے کہ ان کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ لَا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ، اللہ کہتے ہیں شکوہ انسان پہ ہی ہے، انسان خیر مانگتے ہوئے تھکتا نہیں ہے، رزق مانگتا ہے، کہتا ہے رزق بھی زیادہ ہونا چاہیے، صحت بھی میری ٹھیک ہونی چاہیے، اولاد بھی میرے پاس ٹھیک ٹھاک ہونی چاہیے، خیر تو مانگتے ہوئے تھکتا نہیں ہے، لیکن وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ، اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے، فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے۔ پھر بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، اس وقت بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا، اور اگر ہم اسے رحمت دیں اپنی طرف سے، من بعد ضراء مَسَّتْهُ، اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی ہو، لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي، ضرور کہتا ہے یہ تو میرے لیے ہے، یہ تو میرا حق بنتا تھا، میں نے محنت کی ہے۔ اللہ کہتا ہے وہ یہاں تک بھی انسان کہہ دیتا ہے، کہتا ہے وَمَا ظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، میں نہیں گمان کرتا کہ قیامت قائم ہوگی۔
وَلَئِن رُجِعْتُ، اور یہ انسان یوں بھی کہتا ہے اگر میں لوٹایا گیا الی ربی، اپنے رب کی جانب، ان لی عندہ للحسنی، بے شک میرے لیے وہاں اس سے بھی بہتر ہوگا۔ وہ جی قیامت آئے گی نہیں، اگر آئے گی تو میں وہاں بھی ٹھیک ٹھاک ہی ہوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، پس ہم ضرور خبردار کریں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کے ساتھ۔ کافر کفر کرتے ہوئے جنت کے میں چلے جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا، ان کے اعمال کی ان کو ٹھیک ٹھاک خبر دی جائے گی۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ضرور ہم انہیں چکھائیں گے گڑا عذاب، یعنی بڑا سخت عذاب۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، انسان کی حالت یہ ہے کہ جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں، آرزا، اعراض کر لیتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور رخ چینج کر لیتا ہے، پہلو تہی کر لیتا ہے۔ کیا مطلب؟ دنیا میں مال و دولت مل جائے اس کی گردن میں سریا آ جاتا ہے، غرور اور تکبر اتنا ہو جاتا ہے کہ مڑ کر غریب کی جانب دیکھتا ہی نہیں ہے، نہ اللہ کا سجدہ کرتا ہے، نہ رب کو یاد کرتا ہے، بس سمجھتا ہے میں ہی بادشاہ ہوں، دنیا کا میں ہی مالک ہوں۔ اس طرح غرور اور تکبر میں آ جاتا ہے۔ اور وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، جب اسے شر اور تکلیف پہنچتی ہے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، پھر لمبی چوڑی دعاؤں والا ہو جاتا ہے، پھر جناب دعائیں کرتا ہے، جی بڑا پریشان ہو گیا ہوں۔ قُلْ، فرما دیجئے، ارأیتم، مجھے یہ تو بتاؤ، ان کان من عند اللہ، اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، ثم کفرتم بہ، پھر تم نے انکار کیا اس کے ساتھ، من اضل، کون بڑا گمراہ ہوگا، ممن هو فی شقاق بعید، اس شخص سے بڑھ کر جو دور کی گمراہی میں، اختلاف میں جا پہنچا۔ ایک طرف اللہ کی آیتیں ہیں اور تم اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہو، تو تم سے بڑا گمراہ پھر اور کون ہوگا؟ اللہ نے اس سے محفوظ فرمایا۔ آخری بات توحید کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر میرے قرآن کی آیتیں تمہیں سمجھ میں نہیں آتی تو آفاق میں نگاہ دوڑاؤ، کائنات میں نگاہ دوڑاؤ، اگر ضد تمہارے اندر نہیں ہوگی نا تو کائنات کا ذرہ ذرہ تمہیں رب کی وحدانیت کا پتہ بتائے گا۔ سنریم آیاتنا فی الآفاق، ان قریب ہم انہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں، فی الآفاق، پوری کائنات میں، آسمان میں دیکھو، زمین میں دیکھو، پہاڑوں میں دیکھو، صحراؤں میں دیکھو، ندی نالوں میں دیکھو، لہلہاتے کھیت دیکھو، چہچہاتے پرندے دیکھو، اور انسان دیکھو، حیوان دیکھو، جانور دیکھو، جدھر جدھر بھی دیکھو گے تمہیں وہیں پر اللہ کی قدرت کی نشانیاں اور دلائل نظر آئیں گے۔ تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، ہر گیا ہے کیا ضمیر و ید وحدہ لا شریک و ید، ہر گھاس کا تنکا جو سر اوپر اٹھاتا ہے اس کی وحدانیت کو بیان کرتا ہوا آتا ہے۔ سنوریم آیاتنا فی الآفاق، ہم انہیں نشانیاں دکھائیں گے کائنات میں، وفی انفسہم، خود ان کی اپنی ذات میں۔ اچھا کائنات میں نہیں، اپنی ذات کے اندر نگاہ دوڑاؤ، تیرے وجود کا ایک ایک حصہ تجھے رب کا پتہ بتائے گا۔ بابا چلاسی کہتے ہیں وجود ہے تو پر از عرفاں کتاب است، تیرا وجود رب کی معرفت کی کتاب ہے، کھول اس کتاب کو، پڑھ اس کتاب کو، تیرا ایک ایک عضو ہر اس کتاب کا خوبصورت باب ہے، اس باب کے ایک ایک برقے پر غور کر، تیرے وہم اور تیرے سوال کا جواب ہے۔ ناخنوں میں غور کر، بالوں پہ غور کر، 360 جوڑوں میں غور کر، کل تو بچہ تھا پھر جوان ہو گیا پھر بوڑھا ہو گیا، اپنے وجود کے انقلاب پہ غور کر، وفی انفسہم، اپنی جان میں غور تو کر، تجھے یہاں بھی اللہ کی قدرت نظر آئے گی۔ اتنی نشانیاں ہیں، تم غور کرو دنیا میں، غور کرو اپنی جان میں، حتی یتبین لہم انہ الحق، غور کرو گے تو تمہارا ضمیر تمہیں بتائے گا انہ الحق، واقعی وہ سچی ذات ہے، واقعی وہ خالق اور مالک ہے۔ اولم یکف بربک، کیا یہ بات کافی نہیں
بربک انہ علی کل شیء شہید، تیرے رب کے لیے یہ بات کافی نہیں کہ وہ ہر چیز پر حاضر ہے، سب کی نگرانیاں خود کر رہا ہے۔ تیری گاڑیاں روز لیٹ ہوتی ہیں، رب کا سورج کبھی لیٹ نہیں ہوا، تیری گاڑیوں کے روز ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اللہ کے نظام میں کبھی ستارے نہیں ٹکرائے آپس کے اندر، معلوم ہوا وہ ہر چیز کی آپ نگرانی کر رہا ہے، وہ حق اور سچ ذات ہے۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، اتنے دلائل کے باوجود یہ لوگ شک میں ہیں اپنے رب کی ملاقات سے۔ الا انہ بکل شیء محیط، یہ بھی سن لو لوگو، وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اس کی قدرت سے، اس کے گھیرے سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔